حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، رب کائنات فرماتا ہے بندہ نفلی عبادت کر کر کے، نفل پڑھ پڑھ کے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو پھر میں اس کے کانوں کی قوت بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھوں کی قوت بن جاتا ہوں، اس کی نظروں کی بصارت بن جاتا ہوں، اس کے قدموں میں میری قوت آ جاتی ہے، وہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، وہ میرا مطلوب بن جاتا ہے، میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں۔ آپ خود سوچئے، جو نماز نہ پڑھتا ہو کیا خدا اس سے پیار کرے گا؟ جو نبی کی سنت کا مخالف ہو کیا اس سے خدا پیار کرے گا؟ جو عبادت کو جانتا ہی نہ ہو کیا اس سے خدا پیار کرے گا؟ کیا اس کا رب کائنات بازو بنے گا؟ جو سرکار کے، جس کو میرے آقا کی سنت سے نفرت ہے، نبی کے طریقے بھی نہیں چل سکتا، اللہ کے ہاں بندگی نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، کیا پھر اسے شیخ مانا جائے گا؟ اسے اللہ کا محبوب مانا جائے گا؟ کیا خدا اس کے اندر اپنے انوار و تجلیات نازل کرے گا کہ یہ بندہ میرے قریب ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بندہ رحمان کے قریب نہیں ہو سکتا، وہ بندہ شیطان کے قریب ہو سکتا ہے۔ چاہے جتنے بڑے منصب پہ بیٹھا ہو، جتنی بڑے خانوادے سے تعلق ہو، اتباع سنت ضروری ہے، اتباع شریعت ضروری ہے۔ اور اگر صوفی بنے اس لیے تھے لوگ، الگ خانقوں میں گئے اس لیے تھے کہ انہوں نے بس ادائے مصطفیٰ کو دیکھا تھا، انہوں نے زندگی میں ایک بار جو سن لیا کہ یہ کرنا ہے، عمر بھر اسے چھوڑا نہیں ہے، اور جب یہ سنا کہ یہ نہیں کرنا ہے، عمر بھر اس کے قریب نہیں گئے، اللہ والے اس کے قریب نہیں گئے۔ میرے آقا نے منع کر دیا، میرے خدا نے منع کر دیا ہے یہ کام نہیں کرنا، عمر بھر اس کے قریب نہیں گئے۔ اور اگر حکم آ گیا کہ کرنا ہے تو عمر بھر اس سے چھوڑا نہیں ہے، بیماری کا عالم ہو، خوشی کا عالم ہو، تنگ دستی کا عالم ہو، حالات جیسے بھی ہوں، ان کی زندگی اور ان کے لائف سٹائل میں تبدیلی نہیں آتی۔ بڑے سے بڑے حادثات بھی نہیں ہلا نہیں سکتے، اتنے محبت خدا کے اندر پختہ ہوتے ہیں، اتنے اتباع مصطفیٰ کے اندر یہ پائندہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے معمولات سے دائیں بائیں نہیں جاتے۔